السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم آپ کو دو نمازیں اکٹھا پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہیں جو دو نمازیں اکٹھا پڑھیں، جیسے کہ شیعہ پڑھتے ہیں کہ مغربین اور ظہرین اور مغربین، کیا ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا واقعی صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے یہ حدیثیں ثابت ہیں کہ یعنی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اوپر تلے صحیح مسلم کے 10 احادیث ہیں جو یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ واقعی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں پڑھی ہیں۔ حدیث ہے، امام مالک نے ابو زبیر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا، کسی خوف اور سفر کے بغیر۔ نہ سفر میں تھا نہ کسی خوف سے، اور کسی بھی خوف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا نہیں پڑھا، بغیر خوف و خطر کے اور سفر کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے۔ ظہیر نے کہا ہمیں ابو زبیر نے سعید بن جبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو مدینہ میں کسی خوف اور سفر کے بغیر جمع کر کے پڑھا۔ ابو زبیر نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد سعید سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا تھا جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے چاہا کہ اپنی امت کے کسی فرد کو تنگی اور دشواری میں نہ ڈالیں۔ یہ حدیث نمبر 1629 یعنی 1629۔ قرہ بن خالد نے کہا ہمیں ابو زبیر نے سعید حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے دوران سفر میں نمازوں کو جمع کیا اور ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا۔ سعید نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی امت کو حرج یعنی تنگی میں نہ ڈالیں۔ حدیث نمبر 1630 یعنی 1630۔ ظہیر نے کہا ہمیں ابو زبیر نے ابو طفیل عامر سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اس دوران میں آپ ظہر اور عصر کو اکٹھی پڑھتے رہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے رہے۔ حدیث نمبر 1631 یعنی 1631 یا 1631۔ قرہ بن خالد نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عامر بن واثلہ ابو طفیل نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ عامر بن واثلہ نے کہا میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے چاہا کہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ حدیث نمبر 1632 یعنی 1632۔ ابو معاویہ اور وکی نے دونوں اعمش سے روایت کی، انہوں نے حبیب بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو مدینہ میں کسی خوف اور بارش کے بغیر جمع کیا۔ وکی کی روایت میں ہے سعید نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہتے ہوئے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے چاہا اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1633 یعنی 1633۔
سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو شعثہ جابر بن زید سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت یعنی ظہر اور عصر اکٹھی اور 7 رکعت یعنی مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی۔ عمرو نے کہا میں نے ابو شعثہ یعنی جابر بن زید سے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر جلدی پڑھی، اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء میں جلدی کی۔ انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1634 یعنی 1634۔ حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے جابر بن زید سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 7 رکعت اور 8 رکعت نماز پڑھی، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1635 یعنی 1635۔ زبیر بن قریط نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عصر کے بعد ہمیں خطاب کرنے لگے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نمودار ہو گئے، اور لوگ کہنے لگے نماز نماز۔ پھر ان کے پاس بنو تمیم کا ایک آدمی آیا جو نہ تھکتا تھا اور نہ باز آ رہا تھا، نماز نماز کہے جا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تیری ماں نہ ہو، تو مجھے سنت سکھا رہا ہے؟ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ عبداللہ بن شقیق نے کہا تو اس سے میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا، چنانچہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم 1636 یعنی 1636۔ عمران بن حدیر نے عبداللہ بن شقیق عقیلی سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا نماز، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا نماز، آپ پھر چپ رہے۔ اس نے پھر کہا نماز، تو آپ کچھ دیر چپ رہے۔ پھر فرمایا تیری ماں نہ ہو، کیا تو ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1637 یعنی 1637۔ السلام علیکم۔